نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے۔ آسمان کیوں نہ رویا؟ اور کیا آسمان بھی روتا ہے؟ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت پہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی، لیکن ان کی موت پہ، پورا شہر خالی ہونے پہ، اتنے دردناک منظر پر آسمان بھی نہیں رویا، زمین نے بھی شکر ادا کیا کہ گئے، ظالم لوگ ختم ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے کوئی نیک اعمال تو تھے نہیں جو آسمانوں پہ چڑھتے ہوں اور آسمان بھی خوش ہوتا ہو کہ کتنے رب کے فرما بردار لوگ ہیں، اور جب وہ نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہوا تو آسمان رونے لگا۔ آسمان کسی کی موت پہ کب روتا ہے؟ جب کسی کے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ روز نیکیوں کے ڈھیر جا رہے ہوتے ہیں اوپر، تو آسمان دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا کہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، اتنے نیک کام کر کے بھیجتے ہیں۔ جب وہ سلسلہ بند ہوتا ہوگا تو آسمان روتا ہوگا کہ ہائے فلاں شخص چلا گیا جو اتنے نیک اعمال کر کے بھیجا کرتا تھا۔ اور اسی طرح نیکی کرنے سے زمین پر ایک خیر اور ایک خوشی پھوٹتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے آثار ضبط کر رہی ہیں نا۔ معلوم ہے نا آپ کو، یہ سب چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ان سب چیزوں کے اندر بھی سینسز ہیں، یہ سب ہماری تصویریں لے رہی ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کر رہے ہیں، آسمان زمین کی سب چیزیں۔ زمین گواہی دے گی، یا آثار جو پاؤں کے نشان ہے وہ زمین بول کے بتائے گی کہ ہاں فلاں فلاں جگہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ تو ان ساری مادی چیزوں کے اندر بھی ایک درجے کی سینس موجود ہے، اسی کی بنا پر یہ تسبیح بھی کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہ جو ان کا شعور ہے اللہ کی تسبیح کا، کیونکہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اپنے خالق کی معرفت رکھتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، زمین آسمان ان کے لیے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، اور جو برا کرتے ہیں ان کے لیے برے رکھتے ہیں اور ان کی برائی کی گواہی دیں گے۔ لیکن جب قوم فرعون یوں تباہ ہوئی، اور آپ دیکھیں ذرا کہ پوری قوم سمندر کے بیچ میں لہروں کے شور میں کیسے کیسے پٹخا ہوگا ان کو لہروں نے، کیسے کیسے انتقام لیا ہوگا۔ انا منتقمون، اور یہ منظر دیکھ کر تباہی کا نہ زمین کو ترس آیا اور نہ آسمان رویا۔ خس کم جہاں پاک، سب نے شکر ادا کیا کہ دور ہوئی ظالم قوم، سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور یہ زمین کی پکار جو ہے اس کے بارے میں بائبل میں بھی آتا ہے، تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ زمین سے مجھے حابیل کا خون پکارتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس زمین پر ایک مظلوم کا خون گرے وہ زمین بھی فریاد کرتی، اور زمین بھی شکایت کرتی کہ یہاں ظلم ہوا ہے۔ اور جس زمین پر گناہ ہو، جرم ہو، حرام کام ہو، وہ کتنی لعنت کرتی ہوگی کرنے والے پہ بھی کہ کیسے مجرم ہو تم۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے اس کو بطور ممبر کے استعمال کر کے جب آپ نے دوسرا ممبر بنوا لیا تو اس کھجور کے تنے سے باقاعدہ اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی آہیں بھر کے رو رہا ہو، یا انو انینن کا لفظ آتا ہے۔ تو جن جگہوں پر لوگ اچھے کام کر کے جاتے ہیں وہ جگہیں ان کے حق میں گواہ بن جاتی ہیں، اور جن کے نیک اعمال اور ذکر اور دعائیں اور اچھے کام اوپر اٹھتے ہیں اور آسمان میں جبریل پکارتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے، اے آسمان والو تم بھی محبت کرو، تو وہ آسمان والے بھی تو اس سے پھر محبت کرتے ہوں گے نا، اور اس کی موت پہ اور اس کے دنیا سے نیک اعمال کے ختم ہونے پر روتے ہوں گے۔ لیکن برے لوگوں پہ کوئی نہیں روتا، سب شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کن لفظوں میں ہم کو یاد کیا جائے، زمین و آسمان میں ہمارا ذکر کس انداز سے ہو، کس طرح کی یادیں ہماری باقی رہیں۔ وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے، کوئی مہلت نہ ملی ان کو۔
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، ذلت کے عذاب سے، یعنی غلامی سے، من فرعون، فرعون سے، انہ کان عالیا، بے شک وہ بہت بلند درجے والا تھا، من المسرفین، مسرفین میں سے، یعنی حد سے بڑھنے والے لوگ تو اور بھی بہت تھے، لیکن ایسے لوگوں میں فرعون کا سر سب سے اونچا تھا۔ اس کی اگر کوئی شہرت تھی تو سرکشی میں، تکبر میں، انا پرستی میں، حق کے آگے نہ جھکنے میں۔ اور وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو ذلیل سمجھتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عذاب رسوائی سے دوچار کر دیا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو باوجود علم کے تمام جہان والوں پر۔ العالمین سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے، کیونکہ اس کے بعد امت مسلمہ کو فضیلت دی گئی۔ کنتم خیر امت کا لقب بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم گر رہی ہے اور ایک قوم اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ جو ترقی یافتہ تھے، اہل علم و ہنر تھے، وہ ذلیل و خوار ہو کر سمندر میں ڈبو دیے گئے، اور اس کے برعکس وہ قوم جو غلام بنا کر رکھی گئی تھی، اللہ نے ان کو چن لیا۔ یاد رکھیے، ایک قوم کا گرنا اور ایک کا ابھرنا اتفاقی طور پہ نہیں ہوتا، یہ بائی چانس نہیں ہو جاتا۔ اسے حوادث زمانہ مت کہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ظالم قوم تھی تو وہ اپنی ظالمانہ کارروائیوں سے دوسری ظالم قوم پر غالب آ گئی، نہیں، ایسا ہونا اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ ایک کا دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنا باوجود کمزور ہونے کے، دنیاوی علم اور ترقی میں پیچھے ہونے کے، اس کا غالب آ جانا، آگے بڑھ جانا، ترقی کر جانا، یہ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی کرتا ہے اپنے علم و حکمت کی بنا پہ کرتا ہے، اس کے فیصلے الٹپ نہیں ہوتے۔ دنیا کے پیمانوں سے اگر ناپیں تو بعض چیزیں ہم بعض لوگوں کا حق سمجھتے ہیں، کہ مثلاً فلاں خاص عزت یا مقام یا مرتبہ تو فلاں شخص کو ملنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ اور یہ قابلیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیمانے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادہ بڑی ڈگری رکھتا ہے یا زیادہ ذہانت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے تو اس کو اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی بڑا مقام مل جائے یا وہ چن لیا جائے، نہیں۔ بنی اسرائیل جن کے پاس کوئی خاص دنیا کا علم نہیں تھا، ان کی اخلاقی خامیاں، کمزوریاں سب اللہ کی نگاہ میں تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ساتھ، ہمیں پتا تھا وہ کون ہے، ان میں کیا کیا کمزوری ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور وہ ہجرت کے بعد کھل بھی گئیں۔ اسی لیے پھر 40 سال ان کو صحرا نوردی کرائی گئی، تیاری کرائی گئی آگے دنیا کی امامت اٹھانے کے لیے۔ لیکن تکبر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کسی بھی انسان کا خود کو اچھا سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فرعون کا یہی جرم تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا محض دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی نعمتوں کی بنا پر، جو اس کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ملی تھی۔ لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، سال ہا سال غلام رہ چکے تھے۔ تو غلامی تو بذات خود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، انسان صحیح سوچ سے عاری ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ لیکن پھر یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ وہ کسی کو چن لے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو تکبر کے ساتھ نہیں چنتا۔ وہ چاہتا تو فرعون ہی کو پیغمبر بنا دیتا کہ بھی تمہارے پاس اتنی قابلیت ہے، چلو تم ہی کو اعزاز بخشتا ہوں، تم ہی لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر لو، اور اسے خود ہی زبردستی ہدایت بھی دے دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ یعنی صلاحیتوں کے کم ہونے کے باوجود
ظاہری دنیاوی شان و شوکت کے کم ہونے کے باوجود ایک شخص اللہ کے کام کے لیے چنا جا سکتا ہے کسی دوسرے ایسے شخص کے مقابلے میں جو دنیاوی اعتبار سے دوسروں سے بہت آگے ہو، بہت بہتر ہو. اور ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے باوجود علم کے سارے جہان والوں پر بنی اسرائیل کو چن لیا، اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا. اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فیصلہ کچھ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سارے جہان والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں کہ اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کی قابلیت کا، نہ کسی کے علم کا، نہ کسی کی سکلز کا، نہ کسی کی ڈگری کا، نہ کسی کے مال کا، نہ کسی کی شکل و صورت کا، نہ کسی کی پرجلال شخصیت کا، کسی چیز کا نہیں. وہ کسی معمولی سے معمولی انسان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن سکتا ہے. وہ ایک غلام قوم کے فرد کو پیغمبری عطا کر کے رسولن کریم کا خطاب دے سکتا ہے، اور وہ پسی ہوئی قوم جس کے پاس اپنی دینی روایات بھی پھیکی پڑ چکی تھی، اخلاقی کمزوریاں بھی بے شمار تھی، ان کو چن سکتا ہے. سورۃ الدخان میں یہ مضمون کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اصل کانٹیکسٹ میں دیکھیے، جو حوامیم کا ایک مرکزی مضمون ہے اہل مکہ کو سمجھانا، نصیحت کرنا. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں برادریوں میں بھی بعض لوگ مالی اعتبار سے معمولی ہوتے ہیں، عزت شرف ہوتا ہے ان کا، لیکن وزادار ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، زیادہ مال نہیں رکھتے، تو عموماً خاندان میں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور زیادہ بات کن کی چلتی ہے؟ جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، یہ بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں. یہی حال وہاں تھا مکہ میں. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چند قراریت پر، چند سکوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جانتے ہیں آپ یہ بات؟ میں صرف آپ کو وہ بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ جائیں گی زیادہ بہتر طور پر. ایک طرف قریش کے لوگ ہیں، ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن جا رہے ہیں، سمندر پار جا رہے ہیں، مال و دولت ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، سرداری ہے، پورے عرب میں مانے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ایک شخص جو مکہ والوں کی بکریاں چرا رہا ہے لیکن اخلاق میں بہت اعلیٰ ہے، اس کو نبوت دے دی گئی. اب یہ بات قریش کے سرداروں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، ہمیں چھوڑ کر اس کو چن لیا گیا. کیونکہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے کہ اتنی خوبیاں تو ہم میں ہیں. لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، عظیم تو ہم لوگ ہیں. تو یہ محمد بن عبداللہ پر نبوت آ گئی. طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی پہ قرآن آنا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا؟ بس یہی بات ان کے راستے کی دیوار بن گئی. نہیں، اس کی بات نہیں مان سکتے، محمد بن عبداللہ کی بات نہیں مان سکتے، اس کی نبوت نہیں تسلیم کر سکتے. اور یہ چیز فتنہ بن گئی، آزمائش بن گئی قریش کے لوگوں کے. اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یہ تکبر ٹوٹے تو یہ لوگ آگے بڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جو یہ بچے کچھ سردار تھے، ان میں سے دو آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے کہتے ہیں کہ اب مکہ میں کوئی بھی باذوق شخص نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو. یعنی اب ہمارے دین پر کوئی بھی باذوق شخص، ذو طعم ان کا لفظ آتا ہے عربی میں نا، ذو طعم. طعم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی طعم چکھنے کو کہتے ہیں نا، کھانے کو. جس طرح ذوق اور ذائقے میں فرق ہے، اسی طرح طعم میں فرق ہے نا، طعم اور طعام میں. تو ایک دوسرے سے کہتا ہے بھئی سارے ہی مسلمان ہو گئے ہیں، اب جن کا بڑا نام تھا، جن کی بڑی شان تھی، جو بڑے ٹیسٹ والے لوگ تھے، وہ تو سارے ہی مسلمان ہو گئے. اب ہم نے اس حالت میں کیا کرنا؟ چلو ہم بھی ہو جاتے. اب دیکھیں ارسٹوکریسی جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مینرزم، ایک خاص سٹائل ہوتا ہے نا. وہ عام لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، عام لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، عام لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ اہل مکہ جو تھے، ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، وہ بھی عوام میں نہیں گھلتے ملتے تھے، الگ رہتے تھے ان سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے تھے کہ وہاں عوام بیٹھے ہیں، ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے. جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کے بھی قوم کے متکبرین قال الملأ جو تھے وہ نہیں آنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہم مل سکتے.
اللہ تعالیٰ کے تو سبھی بندے ہیں. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا، یہ کوئی چیز دی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی، اس کا کیا کمال ہے؟ اس کو تو کوئی حق نہیں کہ وہ اس پہ تکبر کرے. بہرحال اب یہ کہ یہ لوگ گلنا ملنا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ کا حکم نہیں سننا چاہتے تھے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون کی بھی یہی عادتیں تھی، اللہ نے اسے کیسے گرایا، اس کی قوم کو کیسے نکال کے سمندر میں پھینکا، اور اس کے مقابلے میں ایک پسی ہوئی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، اس کو چن کے اٹھا کھڑا کیا. یہ سب کچھ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا. اے اہل مکہ، تمہارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، تم اسلام کی مخالفت چھوڑ دو. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، یعنی نشانیوں میں سے ہم نے ان کو دیا جس میں کھلی آزمائش تھی. اور یہاں آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور ان میں آزمائش کا پہلو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ کیسا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. اور بلا کا بنیادی معنی ایسی آزمائش کے ہے جو حادثات اور واقعات سے تعلق رکھتی ہو، جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جس میں خیر و شر کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی آزمائش خیر میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی بعض امتحان نعمت کے ذریعے ہوتے ہیں اور بعض مصیبت کے ذریعے. فرمایا کہ اس میں کھلی کھلی آزمائش تھی. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہیں گے، کون؟ اہل مکہ، یا کہتے ہیں. یعنی فرعون کا قصہ تنبیہ کے طور پر بیان کرنے کے بعد پھر اہل مکہ کی بات ہو رہی. اب پھر ان کی گفتگو پہ تبصرہ ہو رہا ہے. کیا؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں یہ مگر ہماری پہلی ہی موت. وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یعنی ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. یعنی زیادہ سے زیادہ کیا دلیل پیش کرتے؟ تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اچھا ہمارے فلاں دادا کو اٹھا کے لاؤ، ہم مان جائیں گے، واقعی اٹھیں گے. اور اگر تم نہیں لا رہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے. یعنی اس طرح کا معاملہ کرتے تھے. لیکن ان کا یہ مطالبہ غلط تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وہ اس بات کا ذمہ دار یا مکلف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پورے کرے. اگر وہ کہیں مردہ اٹھا کے کھڑا کرو تو وہ کھڑا کرنے لگے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا. تو اس لیے ان کا پیغمبر کو کہنا کہ ہمارے باپ دادا کو جلا کے دکھاؤ، اٹھا کے دکھاؤ، یہ بات بدیہی طور پہ غلط تھی. اور نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے لوگ، اس لیے اب مطالبہ کر سکتے ہو تم اٹھانے کا. وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اور قیامت تو ابھی آئی نہیں، تو کیا تمہارے مطالبے پہ ابھی دنیا میں قیامت لے آئی جائے؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان کا مطالبہ بظاہر الفاظ میں جینوئن نہیں لگتا. اچھا تم کہتے ہو دوبارہ اٹھیں گے، لے آؤ اٹھا کے، ٹھیک لگتا ہے نا؟ اور سننے والے بھی وہی یسدون والا معاملہ کریں، ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہیں کہو اٹھا کے لائیں، دکھائیں، پھر مانیں کہ کیا کرتے ہو تم. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور بات کی تہ تک پہنچا جائے تو پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں مردے اٹھا کے دکھانے آیا ہوں، یا دنیا میں اٹھائے جائیں گے، یا تمہارے مطالبے پہ اٹھائے جائیں گے. بات انہی کی غلط تھی، مطالبہ انہی کا غلط تھا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ بعض باتیں ظاہراً بڑی صحیح دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان کی تہ میں اتر کے دیکھا جائے تو وہ درست نہیں ہوتی. اسی لیے عموماً انسانوں کی ایک سطحی نظر ہوتی، اور کچھ لوگ گہری نظر سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، دور رس نتائج اور اثرات دیکھتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پاک میں ایک حکم پڑھ لیتے ہیں، آپ ایمان لے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو کوئی اور آپ کو آیت نکال کے دکھا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں او ہو پتہ نہیں ہماری ٹیچر نے شاید غلطی بتایا ہم کو. ایک صحیح حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے نہیں نہیں یہ سب غلط ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہمیں ہی غلط پڑھایا گیا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں بارہا اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. آتا ہے نا؟ کل ہی مجھے کسی نے کتاب دکھائی، اس میں لکھا ہوا تھا غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت. دلیل قرآن سے تھی، کیا؟ ودو شہداءکم، پکارو اپنے گواہوں کو. قرآن میں لکھا ہوا تو ہے. اب اگر اگلی بات نہ لکھی جائے، پچھلی نہ لکھی جائے، تو آپ کہیں گے
بالکل ٹھیک. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں. دعا مانگو اپنے گواہوں سے, اپنے شہیدوں کو پکارو, شہیدوں سے دعا مانگو. اب آپ کہیں بے شک ڈکشنری میں دیکھ لو, ودو کا مطلب ہے دعا مانگنا اور شہداء کا مطلب ہے شہید, تو قرآن تو کہتا ہے خود کہ شہیدوں سے دعائیں مانگو. اگر آپ نے قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا ہو تو آپ بہت آسانی سے دھوکا کھا سکتے ہیں, اور دھوکا دینے والے انہی طریقوں سے دھوکا دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا. خواہ مشکل ہو لیکن پورا قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھو, اور صرف کٹی ہوئی باتیں, ادھر کا ریفرنس ادھر کا یہ چیزیں پڑھ کے کنفیوز نہ ہو, چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھو. اور ہمارے ہاں ہو یہی رہا, ایک گروہ اپنی مرضی کی آیتیں سلیکٹ کرتا ہے, ان کو اپنی مرضی کے مطابق لکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے سچا ہو جاتا ہے. دیکھو قرآن میں لکھا ہے. دوسرا آتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں چنتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے. اب آپ بیچ میں حیران پریشان کھڑے ہیں, اس کی مانو کہ اس کی مانو. آپ کہتے ہیں کسی کی نہ مانو, صرف اپنے دل کی مانو, مرضی کی زندگی بسر کرو. ہو یہ رہا اس وقت دین کے ساتھ. اس کا علاج کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ. اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں, خود اپنی آنکھوں سے آیتوں کے اگلے اور پچھلے سارے معاملے دیکھیں, پھر فیصلہ کریں کہ غیر اللہ کو پکاریں یا نہ پکاریں, شہیدوں سے دعائیں مانگیں یا نہ مانگیں. تو اس لیے ان اہل مکہ کے بعض وقتی اعتراضات بڑے جاندار تھے, جیسے ہم نے پڑھا نا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور لوگ ایسے وقتی چٹکلوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں, دیکھا ہو خوب پھنسے. تو یہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, کوئی غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے افلا یتدبرون القرآن کی بات کی گئی, لیتذکروا اور لیتدبروا کی بات کی گئی. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو قوم تبا کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. اہم خیرن, کیا یہ اہل مکہ زیادہ اچھے ہیں, ام قوم تبا, یا تبا کی قوم کے لوگ زیادہ اچھے تھے. تبا یمن کے ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. قدیم یمن کے ہمیر قبیلہ, حمیر نہ پڑھیں اس کو کہیں, ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ان کو عروج حاصل رہا. قدیم عرب میں ان کی عظمت کا بہت چرچا تھا, اور قریش کو قوم تبا کا ابھرنا اور پھر گرنا سب معلوم تھا. یعنی ان سے تبا کی تاریخ چھپی ہوئی نہ تھی, بہت مشہور بات تھی. ان کے محاوروں میں اور ان کے گفتگو میں قوم تبا کا ذکر عبرت کے واقعے کے طور پر آتا تھا. اور بعض کا خیال ہے کہ یہ تبا کے لوگ قوم سبا تھی اور ان کا لقب تھا. جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں, ایران کے بادشاہ کو کسرا, مصر کے بادشاہ کو فرعون, حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. تو اسی طرح اس قوم سبا کے بادشاہوں کے لیے تبا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے ملک بھی فتح کیے تھے اور سمرقند تک پہنچ گئے تھے ملک فتح کرتے کرتے. اپنے وقت کی عظیم ترین اور منظم ترین قوم تھی. قوت, طاقت, شوکت, حشمت اور خوشحالی کے اعتبار سے بہت ممتاز تھی. لیکن ان کا جرم بھی یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی. لیکن ان میں سے ایک تبا نے اسلام بھی قبول کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا, اس کو سب و شتم نہ کرو. لیکن اکثریت ان کی نافرمان تھی. فرمایا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے یا قوم تبا, والذین من قبلہم, اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. اہلکناہم, ان سے پہلے قوم تھے عاد, سمود, قوم لوط, قوم فرعون, یہ سب ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین, بے شک وہ سب مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے طور پر. یعنی ہم نے یہ سب کچھ کھیلنے کے طور پر نہیں بنایا. یہ کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی, اس کی نگاہ میں دنیا پھر ایک کھیل ہے. صرف پیدا ہو, کھاؤ پیو, طاقت حاصل کرو, دوسروں کو دباؤ اور ختم ہو جاؤ. کوئی حساب نہیں, کتاب نہیں, جواب نہیں, جیسے چاہو زندگی بسر کرو. فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین آسمان بے مقصد بچھایا گیا. یعنی اتنا بڑا آسمان بنایا گیا, اتنی بڑی زمین, اور اس میں انواع و اقسام کی چیزیں رکھی, پھر انسان کو عقل و شعور دے کے پیدا کیا, اور پھر ان کے
زندگی کے اعمال دیکھے نہ جائیں، پرکھے نہ جائیں، کوئی ان کا حساب کتاب نہ ہو، کوئی یوم الجزا نہ ہو، تو یہ سب کچھ کیا کھیل تماشے کے طور پہ بنا تھا؟ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تھا کہ ہاں ایک آسمان بنا لیا جائے، ایک زمین ہو، ایک گڑیا کا گھر تھا یا مٹی کا یا ریت کا گھروندا تھا، کہ ایسے ہی کسی خیال کے تحت بنا لیا گیا اور جب کھیل لیا تو اس کو ختم کر دیا گیا اور چھوڑ کے آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کھیلنے والے کے طریقے پر زمین و آسمان پیدا کیا ہو، ہرگز نہیں. اگر اس زمین پر غور کرو، اس آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، انسان کی تخلیق پہ غور کرو، تو دیکھو گے کہ کتنا منظم ہے یہ سارا نظام، کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا بہترین ہے، کتنی زبردست کوآرڈینیشن ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں کام کرنے. یہ بارشیں ایسے نہیں برستی، یہ بادل ایسے ہی نہیں اٹھتے، یہ ہوائیں بلا مقصد نہیں چلتی، یہ کھیتیاں خود سے نہیں اگ جاتی، یہ انسان اپنے آپ سے نہیں بن گیا. یہ سب کچھ بہت ہی آرگنائزڈ اور منظم طریقے سے بنا اور ایک مقصد کے تحت بنا. وہ رب جو اتنا حکیم و علیم ہے، اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تخلیق تو کر دے اور پھر اس کے بعد اس سے غافل ہو جائے، یعنی جو سب کچھ پیدا تو کر دے اور پھر اس سے غافل ہو جائے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو برحق پیدا کیا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت میجورٹی علم نہیں رکھتی کہ کس حق یا کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا. اور وہ مقصد کیا ہے، وہ درست تدبیر کیا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور پھر صرف یہ دیکھا ہی نہ جائے کہ اچھے کام کس نے کیے، بلکہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے اور برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. یہ نہیں کہ بنانے والے نے بنا دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے خاموشی سے کہ کچھ لوگ تو خوب ظلم ڈھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں دوسروں کو، اور کچھ مار کھا رہے ہیں، اور پھر وہ ہنستا رہے دیکھ کے ان کا کھیل، یہ سارا ظلم، اور اس کے بعد یہ سب کچھ فنا کر کے رکھ دے، بس میرا دل بھر گیا اب ختم. ایسا نہیں ہونے والا. یہاں تو ایک ایک شخص کی ایک ایک بات اور ایک ایک کام اور ایک ایک انداز جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور کل ان سب چیزوں کو ملا کے حساب کتاب ہوگا اور جزائیہ سزا دی جائے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن دنیا میں انسانوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا موعد ہے، مقرر وقت ہے، جس دن پورے عدل کا ظہور ہوگا، کوئی بچ نہ سکے گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور سب کا نتیجہ سامنے آئے گا. بے شک فیصلے کا دن ان کی میعاد ہے، ان کا مقرر وقت ہے. اجمعین، سب کے سب کا، یعنی تمام انسانیت کو ایک مقرر وقت پر اکٹھے ہونا ہے. دنیا میں چند لوگوں کا بھی باوجود کوشش کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اگر کوئی طریقہ اختیار کیا بھی جائے اور بہت بڑی ایفرٹ اس میں لگائی بھی جائے کہ ساری دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کیسی کیسی رکاوٹیں اس میں آ جائیں گی، کیسے کیسے مسئلے ہو سکتے ہیں. اسی پر ہی بحث ختم نہیں ہوگی کہ وہ جگہ ہو کون سی، کہاں جمع کیا جائے سب کو. اور پھر جو لوگ مر چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، ان کو کیسے اٹھائیں گے. تو جزا و سزا کا عمل پوری طرح اس دنیا میں نافذ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ سب انسانیت ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو اکٹھا کرنا کچھ بھی مشکل نہ ہوگا. یوم الفصل، فیصلے کے دن، سب کے سب کو ایک خاص وقت پر پہنچنا ہوگا. اور پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.